عطا تارڑ نے بہت غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی قوم اس شخص کے گجرانوالہ والے گھر بھی جا کر احتجاج کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے منع کیا جس شخص نے شاہ زیب خانزادہ سے سوال کیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو یاد کروانا چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے باہر ایسا ہی احتجاج کیا گیا تھا، اس پر بھی ایسا ہی شور مچا تھا۔ پاکستان کے میڈیا میں ساری سرکاری اندرونی اور بیرونی بیوروکریسی متحرک کر دی گئی تھی، لیکن قانونی لحاظ سے اس کے بارے میں ایک ہی محاورہ ہے: کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ لندن پولیس کی ابتدائی تحقیقات یا کارروائی کا کوئی حاصل وصول نہیں نکلا اور کیس کلوز کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا میں بھی اسی کا امکان ہے، اسی کیس میں اتھارٹیز کیس کلوز کر دیں گی۔ لیکن جس طرح اب زاہد گشکوری، جو کہ اس حکومت کے بہت قریب ترین صحافی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ بات سامنے لائی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہے، یعنی اس کا سراغ لگ گیا ہے، اور وہ کہاں کا رہائشی ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی تصویر شیئر کر دی گئی ہے، اور اب تو اس شخص نے خود ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا ہے۔ مگر شاید ہمارے لوگوں اور زاہد گشکوری صاحب کی تھوڑے سا حافظہ کمزور ہے۔ بھارت نے ایک سکھ رہنما کو کینیڈا میں قتل کروایا تھا۔ کینیڈا جیسے پرامن ملک نے پوری دنیا میں بھارت کے ساتھ جو کیا وہ سب کو نظر آ گیا تھا، اور بھارت کی سانس رک گئی تھی پوری دنیا میں۔ پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ ایک بار کینیڈا کے شہری کے ساتھ پنگا کرے، بین الاقوامی استبداد اور جبر کے طریقے استعمال کرتے ہوئے کینیڈین شہری کو نشانہ بنائے، تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ ہر سوراخ میں انگلی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ ایسے صحافی ہیں جو یہ مشورے دے رہے ہیں حکومت کو کہ اگر ملک ریاض کو پاکستان لایا جا سکتا ہے، اگر تیفی بٹ کو پاکستان لایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک سمپل سا گجرانوالہ کا جو رہائشی ہے اس کو کینیڈا سے واپس کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن تیفی بٹ کون تھا یہ پورا پاکستان جانتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے لایا گیا، اور جو بحریہ ٹاؤن کی مالک کی بات ہو رہی ہے اس کو کیسے لایا گیا۔ لیکن اب یہ ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جو کہ دنیا میں سب سے بہترین ملک قرار دیا جاتا ہے، جہاں پہ اس قسم کی ریشو ہی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرے۔ تو پھر آپ کر کے دیکھ لیں۔